اگر کوئی ایک برادری سے ہمارا تعلق ہے تو ہم کہیں گے اچھا برادری سے باہر اگر شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. جہاں پہ تعلیم اور شعور کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ والد یا بھائی لوگ بہنوں کو یا بیٹیوں کو نوکری نہیں کرنے دیتے. اصل چیز محبت اور خلوص کے رشتے ہوتے ہیں. یہ سب باقی ثانوی باتیں. یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی وڈو ہے تو اس کو مطلب زندگی پہ تو کوئی حق نہیں ہے نا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام عفیفہ. میم ہم نے بہت سارے شوز کیے جو کہ سوشلی اور مورل جو ہماری ایشوز ہیں سوسائٹی میں اس پر ہم لوگوں نے بات کی، لیکن ان سارے ایشوز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم لوگوں کا ریئیکشن چیک کریں تو بجائے یہ کہ بینگ کا مسلم ہمیں اس چیز کا خوف ہو کہ اللہ یا اس کا رسول یا جو ان کے احکامات ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں بحیثیت انسان ہماری سوسائٹی سے ہمیشہ ایک خوف نظر آتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. تو اس حوالے سے میں آپ سے آج بات کرنا چاہوں گی آج کے ویلاگ میں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی ہمیں اتنی پرواہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے، زندگی کی بہت بڑی بڑی چوائسیز جو ہیں وہ ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف کرتے ہیں. عفیفہ، مستنصر حسین تاڑڑ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا ہم ساری زندگی اس خوف میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب زندگی کا اختتام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا. اور یقین کیجئے آج کل کی زندگی میں یہ بہت درست ہے. میں سارا دن، دیکھیے میں بہت زیادہ گھر سے کام کرتی ہوں، آرٹیکل لکھ کے بھیجنا، پروگرام کی تیاری کرنا، پھر ادھر آ کے ریکارڈنگ کرنا، بٹ آئی ایم ورکنگ. مجھے قطعی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ارد گرد آس پاس کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کسے کیا پرابلم ہے کسے کیا پرابلم نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنی لائفز میں خود، ہماری اپنی زندگیوں میں بڑا کچھ چل رہا ہے، پھر گھر کی ذمہ داریاں. کچھ میں اس وقت آپ سے ایسی سچویشنز ڈسکس کروں گی عفیفہ جس سے عام لوگ، ہمارے اور آپ جیسے لوگ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو شاذ و نادر کہیں ہوتی ہیں لیکن عموماً نہیں. مثال کے طور پہ جب ہمارے گھر میں بچوں کی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے عفیفہ، تو ہم چاہے گھر بیچ دیں، چاہے گروی رکھ دیں کوئی چیز، اور لیکن ٹرک بھر بھر کے جہیز بھی دینا ہے، بری بھی اعلیٰ نسل کی ہو، اور کھانا تو ایسا ہو کہ لوگ اش اش کر اٹھیں. اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، چاہے ہم افورڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہی بات شادی سے بھی پہلے میرے خیال سے تو رشتہ کرتے ہوئے ہماری سب سے بڑی جو ایسا ہی ہے. کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس رشتے کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. اور دیکھیے اس کی دو، لوگوں نے نہیں یہ دو باتیں پوائنٹس میں اس میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں. اگر کوئی ایک برادری سے ہمارا تعلق ہے تو ہم کہیں گے اچھا برادری سے باہر اگر شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی ہم زبانیں کیسے بند کریں کہ ہمارے بیٹا یا بیٹی نے برادری سے باہر شادی کر لی. اچھا اگر شیعہ اور سنی میں کوئی لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا، اوہ بھائی بڑی پرابلم ہے. تو اس پہ ہنگامہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی کیا کہیں گے لوگ؟ ان کے پاس یہی ٹائم ہے کہ وہ سوچتے رہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں، کیا نہیں کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. میری اپنی فیملی میں سنی ہوں لیکن دو شیعہ بچیاں آئی ہیں شادی ہو کے، اور میرے خیال میں بہت پیاری اور اعلیٰ بچیاں ہیں، بہترین بچیاں ہیں. ہمیں تو فرق بھی نہیں پتہ چلتا ہوگا. اصل چیز محبت اور خلوص کے رشتے ہوتے ہیں. یہ سب باقی ثانوی باتیں. اب کسی کی ڈیتھ ہو عفیفہ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کل کے دن بڑی شاندار ایک دعوت ہوگی نا، بوٹیاں چھوٹیاں، اور ایک جو فیشن بڑے عرصے کا چل رہا ہے، پرانا ہو چکا ہے،
کھانے میں وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جن پہ مہمانوں کو کہا جاتا ہے مرنے والے کو یہ ڈش بڑی پسند تھی، تو یہ آپ تناول فرمائیں. ہاں دس از ویری کامن ناؤ. تو میرا ایک ہمارے خاندان میں والد کی ایک طریقہ ہے کہ ہم کہیں ڈیتھ ہو کہیں جائیں تو کچھ کبھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے ادھر کا، تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ افسوس کرنے جا رہے ہیں، افسوس کریں اور اٹھیں. میرے والد کا جب انتقال، اس میں بھی لوگ جب بہت پیسے بھی خرچیں گے، لوگ بڑا کچھ اضافی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک پیمانے پہ نہیں ہوا. اچھا میرے والد جو تھے وہ بہت میں کہتی ہوں کہ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھتے تھے، اور جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کو پتہ تھا وہ بچیں گے نہیں، تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے اس پریشر میں آ کے قل مت کروانا، تمہیں پتہ ہے نا قل کچھ نہیں ہے. 3 دن کا جو افسوس ہے لوگوں کو وہ ہے جس میں کھانا باہر سے آئے، کیونکہ لوگ غم میں ہوتے، کھانا نہیں پکا سکتے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اس کے بعد ایک شاندار ضیافت کریں لوگوں کی، یا پھر یہاں پتہ نہیں جمعراتیں بھی ہوتی ہیں اور 40واں. اس کا آپ قرآن شریف میں کوئی مجھے نکال کے دکھا دے تو میں بیعت کر لوں اس کے ہاتھ پہ. تو میرے والد کا قل نہیں ہوا تھا، اور ان کی خواہش کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو بھی پیسے میرے نام پہ تم دینا چاہتی ہو، کسی غریب کے بچے کو اچھی تعلیم دلوا دو، ان کی قسمت بدل جائے گی. یہ کھانے وانے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے وہی کیا. بالکل. اس کے علاوہ دیکھیے عفیفہ، بچوں کے جب ہم کیریئرز کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اب اگر کوئی بڑی اچھی پوزیشن پر ہے، چاہے وہ CS آفیسر ہے یا فوج میں ہے یا ڈاکٹر سرجن، کسی بھی بڑے اچھے لیول پہ، اگر بچے کا ایسا ایپٹیٹیوڈ ہوگا کہ وہ کہ میں تو فٹ بالر بننا چاہتا ہوں، یا میں فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں، یا میں کرکٹر، تو ماں باپ اتنے شاکڈ ہوں گے. وہ کہیں گے کہ مطلب کوئی جب تک ایسا کریئر نہ ہو جس میں ایشورڈ ہو کہ آپ کی انکم کوئی بڑی اچھی آنے والی ہے، ورنہ اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا. لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے مقام پہ ماں نے اتنا اچیو کیا، باپ نے اتنا اچیو کیا، اور دیکھو لڑکا یا لڑکی جو یہ کر رہا ہے تو کوئی اتنا کام ہی نہیں ہے اتنا بڑا. اس کے علاوہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم اور شعور کی کمی ہوتی ہے، وہاں پہ والد یا بھائی لوگ بہنوں کو یا بیٹیوں کو نوکری نہیں کرنے دیتے. لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بیٹی کو یا بیوی کو یا بہن کو کھلا نہیں سکتے تھے 2 وقت کی روٹی، یا اس کی 2 وقت کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے تھے. وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اگر لڑکی کا کوئی بہت اچھا اس میں ہنر ہے، اس کا کوئی ایپٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ پیسے کے لیے ہر کام نہیں ہوتا، آپ کو ایک مینٹل آپ کا سیٹسفیکشن اور آپ کی شخصیت کا نکھار اس میں بڑا آتا ہے. تو وہ چیز اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا منی، لیکن لوگ یہ پسند نہیں کرتے. ایک اور چیز جو بہت تکلیف دہ چیز ہے، جب کوئی عورت خاص کر ڈیورسڈ ہو یا بیوہ ہو جائے عفیفہ، ہم چاہتے ہیں وہ ستی ہو جائے، نہ وہ کپڑے پہنے رنگین، تیز رنگ کے تو بالکل نہیں. مجھے یاد ہے نوید میرے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد 2-3 مہینے بعد میں آئی ہیڈ ٹو گو آؤٹ سم ویئر، اور میں نے پوری زندگی ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائی ہے عفیفہ. آپ نے بھی شاید اس رنگ کے علاوہ مجھے کسی اور رنگ کی لپسٹک میں نہیں دیکھا ہوگا. اور میں کلرز بھی ہمیشہ زیادہ تر آئدر بلیک یا ذرا برائٹر آن دا برائٹر سائڈ پہنتی ہوں. تو میں تیار ہوئی، کہیں ضروری جانا تھا، تو ایک ہماری مجھ سے بڑی میری والدہ کی فرینڈ آئیں تو کہنے لگی کہ کتنی اچھی لگ رہی ہو اب بھی یہ لپسٹک لگا کے. میرا خون نہ اس وقت ابل گیا، اب بھی سے کیا مراد ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آنٹی ماچس لیں اور مجھے آگ لگا دیں، ستی ہو جاؤں، یا بھاڑ ہولیے میں پھروں گھر میں، تاکہ بچے کہیں باپ مر گیا اور ماں جیتے جی مر گئی، چلو بھئی اب ہم کیا کریں. تو خوش ہو جائیں گی آپ. ان کو بڑا برا لگا میرا کہنا،
لیکن یہ کہ آپ کو میری ذات کی میری ذات کی اگر بات آئے گی تو اپنے کمنٹس اپنے پاس رکھیں. مجھے میرا گھر، میرے بچے اور بہت کچھ بہت زیادہ عزیز ہے جو اگلا چھوڑ گیا ذمہ داری مجھ پہ. اور یہ لوگوں کے بڑے یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی وڈو ہے تو اس کو مطلب زندگی پہ تو کوئی حق نہیں ہے نا، کہیں پہ وہ پارٹی پہ نہ جائے، کہیں پہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے، کہیں وہ کوئی اچھا شوخ میک اپ نہ کر لے. تو یہ طرح طرح کے ہم فکروں میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے اس معاملے میں پیش کریں گے، ان کی کیا رائے بنے گی. تو ہم ساری زندگی اپنی جو ہے وہ اس ڈر میں گزار دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کام لیکن میں نہیں کرتی، یہ چھوٹا کام ہے تو لوگ کیا کہیں گے، ارے فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہو یہ کام کر رہی. بھئی آئی انجوائے اٹ، میں کیوں نہ کروں؟ چوری کر کے تو نہیں لا رہی نا کہیں سے. اگر مجھے کچھ اچھا لگتا ہے کام تو میں کروں گی، جائز ہے، آئی انجوائے اٹ، کیوں نہ کروں؟ اسی طرح کوئی بھی عورت ہے. یہ جس طرح کی جو ساری سچویشنز اور سینیریوز جو ہے وہ آپ بیان کر رہی ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. اور اگر ان امپورٹنٹ اسپیکٹس پہ جی بھی ہم نے لوگوں کی فکر کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہم اپنی ساری زندگی تو جو ہے وہ لوگوں کے خوف سے گزار رہے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں نا عفیفہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی آپ نے اپنے ٹرمز پہ زندہ رہ کے گزارنی ہے یا دوسروں کے ٹرمز پہ. خوف سے باہر کیسے نکل سکتا ہے کوئی انسان؟ مجھے اس لیے نہیں پتا عفیفہ کیونکہ میں نے اس خوف میں کبھی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. صحیح. میں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں پہ گزاری ہے اور یہ حوصلہ مجھے ہمیشہ میرے باپ نے دیا تھا اور میرے شوہر نے دیا تھا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے. اگر میں جائز ہوں، میں 4 لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، ہوں گے وہ بہت بڑے لوگ، میں نے نہیں ملنا تو نہیں ملنا ہے. مجھے جس سے میرا دل ملتا ہے میں اس سے ملوں گی، مجھے جو کام میں مزہ آتا ہے میں وہ کروں گی. میں کبھی کسی کے ڈر سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ فلاں کیا رائے رکھے گا. تو آئی ایم دا رانگ پرسن ٹو آسک. لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں عفیفہ کہ اپنے اندر ہمیں اعتماد پیدا کرنا چاہیے اور اس اعتماد کو کسی کی رائے کی وجہ سے اس کو وہ دبائے نہ ہمارے اس اعتماد کو. اگر آپ یہ کر لیں گے نا تو آپ خوف میں جائیں گے ہی نہیں، نکلنا تو دور کی بات ہے. اور یہ آپ کا حق ہے، زندگی کس طرح آپ گزارنا چاہیں. بالکل ناظرین، یہ یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی بات سے جو ہے وہ میں 100% اتفاق کروں گی کہ یہ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں. اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھرپور اعتماد دیں کہ وہ بجائے یہ کہ پوری زندگی کسی خوف میں گزار دے، بہتر ہے کہ جو ان کو ایک زندگی خدا کی طرف سے دی گئی ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اور اپنے آس پاس جو ہے بہت پروڈکٹیو کام کر سکے، جو اللہ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے اس کو سامنے لا سکے اور ایک معاشرے کا جو ہے وہ بہت ہی مثبت شہری بن کے سامنے آئے. اسی میسج کے ساتھ آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.